8 مارچ خواتین کا عالمی دن ابھی مارچ شروع ہو گیا اور خواتین کا عالمی دن بھی منایا جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں بہت بڑی چیزوں سے، اور میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو ذہن نشین کرنے والا ہوں، کیونکہ یہ ننگی عورتیں، یہ فحش عورتیں جو بینر اٹھا کے لے کر آئیں گی اور پھر جو گستاخی اس میں لکھی ہوں گی اور ان کے جو مطالبات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ میں آپ کو ان سے پہلے میں کچھ چیزیں رکھنے والا ہوں، اس لیے میں نے ویڈیو پہلے بنائی۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ویڈیو کا پورا مقصد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی رائے دے اور ہاں شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستوں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ 4-5 سال سے پاکستان میں یہ دن منایا جا رہا ہے، بلکہ پہلے بھی منایا جاتا تھا، لیکن اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہوا جتنا 3-4 سال پہلے ہوا، وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کی وجہ سے۔ دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے جب اسلام دنیا میں آیا تھا، اس سے پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا تو خواتین کے نام پر جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، غیرت کے نام پر، جاہلیت کے نام پر اور بہت ساری باتیں۔ لیکن جب اسلام آیا دنیا میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد کے متعلق تمام چیزیں کلیئر کر دی، اللہ تعالیٰ نے خواتین اور مرد کے تمام حقوق برابر کر کے بیچ دیے، قرآن میں اور حدیث میں سب کچھ موجود ہے۔ یہاں تک ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ممبر پر ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون شخصیت آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ تو اس نے کہا عائشہ۔ کم بیش معاف کرے اللہ، مفہوم حدیث ہے۔ تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ عرب جو لوگ ہیں وہ عورت کا نام نہیں لیتے، یعنی ان کو شرم محسوس ہوتی ہے، ان کو عجیب سی محسوس فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اب وہ ہمارے سے سوال ہو کہ آپ کے پیغمبر نے تو ممبر پر بیٹھ کر وائف کا نام لے لیا، تو کہا کہ سوال اس نے اپنے دل میں یہ بات سوچ کے چینج کر دی کہ نہیں مردوں میں، تو اس نے کہا عائشہ کا والد۔ تو دوستو اتنی ساری چیزیں ملی کیا نام ہے خواتین کو کہ ماں کے پیروں تلے جنت کر دی، ماں کے قدموں نیچے، مرد ہو چاہے عورت ہو، اولاد جو بھی ہو، ماں کے قدموں تلے جنت کر دی، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کسی کی 1 یا 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کریں اور ان کو تعلیم دے اور اچھی جگہ ان کی رشتہ کر دیں تو بروز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح ہوگا جنت میں، جتنا 2 انگلیوں کے بیچ میں فاصلہ نہیں، اتنا فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ وراثت میں آپ دیکھ لو، ہاں پاکستانی معاشرہ وراثت نہیں دیتی ہے، یہ بات ہے، پاکستانی معاشرہ تعلیم نہیں دیتی ہے، کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہے۔ پاکستانی معاشرے میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، کئی جگہ پر یہ چیزیں مانتے ہیں، لیکن دین نے کیا دیا ہے؟ دین نے آپ خواتین کو وراثت میں بھی حصہ دیا ہے۔ دین نے بیوی کے، ماں کے، بہن کے، والدہ کے، دادی کے، نانی کے، جتنی بھی خواتین ہیں ان کا سب کا آپ کو ایک لیول دیا گیا ہے کہ آپ اس لیول میں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی ہے تو الگ ہے، بہن ہے تو الگ ہے، نہیں، سب برابر ہے۔ لیکن یہ لبرل اور گھٹیا اور بدذہن عورتیں 8 مارچ کو نکلیں گی اور پھر کہیں گی کہ 8 مارچ عورت کا عالمی دن ہے، ہمارا حق ہمیں دو۔ میں چند سوالات ان سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ تب تم لوگ کہاں ہوتے ہو جب ان عورتوں پر ظلم ہوتا ہے؟ تب تم لوگ کہاں ہوتے ہو جب انہی عورتوں کو روڈوں پر گھسیٹ کر لے کر جاتا ہے؟ تب تم لوگ کہاں ہوتے ہو 8 مارچ والوں، میرا جسم میری مرضی والوں؟ تب تم لوگ کہاں ہوتے ہو جب انہی خواتین کے بچے بھوکے سو رہے ہوتے اور تم محلات میں رہتی ہو؟ تب تم لوگ کہاں ہوتے ہو جب انہی خواتین پرائے گھروں میں جا کر نوکریاں کرتی ہے، مزدوریاں کرتی ہے اور اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالتی ہے، اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے؟ تب تم کہاں ہوتے ہو کہ جاؤ ان کا راشن پورا کر دو، ان کا سامان پورا کر دو تاکہ وہ کسی اور گھر میں مانگنے نہ جائیں؟ تب تم لوگ کہاں ہوتے ہو جب عورت کو
کے ساتھ کسی امیر گھرانے کا، کسی وڈیرے کا، کسی نواب کا، کسی خان کا، کسی بڑے عہدیدار کے گھر کے اندر بچی وہ خاتون مار کھا لیتی ہے، مر جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، تب تم کہاں ہوتے ہو؟ آج تم کہاں ہو؟ آج تم کہاں ہو جب فلسطین میں ہزاروں بچے شہید ہو گئے؟ ابھی تم کہاں ہو؟ یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی تک بچے شہید ہو رہے ہیں. کہاں ہو تم لوگ؟ کیوں نہیں نکلتے کہ وہ بھی تو خواتین ہیں نا؟ مرد کو تو تم مار رہے ہو، مرد کو تو آلریڈی مار رہے ہو، مارو اور مارو. ہم بے غیرت بنے ہوئے پوری دنیا کے مسلمان، مارو تم. خواتین و بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں مار رہے ہو خواتین و بچوں کو؟ تب تمہیں نہیں آتی حیا، تب تمہیں نہیں آتا شعور، تب تمہیں حق کی بات نہیں کرتے ہو. تب تمہیں 8 مارچ کا دن یاد نہیں آتا کہ بھئی 8 مارچ خواتین کا عالمی دن ہے، تب تمہیں وہ عالمی دن یاد نہیں آتا. آج یاد آ رہا ہے، اس لیے یاد آ رہا ہے کہ تمہیں فنڈنگ ہوتی ہے، تمہیں پیسہ ملتا ہے، پاکستانی کلچر کو برباد کرنے کی کوشش ہے. پاکستانی کلچر میں اسلام آج بھی آیا ہے، پاکستانی کلچر میں اسلام آج بھی موجود ہے. پاکستانی ہر گھر میں، پاکستانی ہر قوم میں، پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، سرائکی، گلگتی، کوہستانی، جتنی بھی آپ قوم اٹھا لو، جتنی بھی زبانیں اٹھا لو، تمام قوموں میں آج بھی اسلامی روایات موجود ہیں. اسی روایات کے خلاف تم نکلے ہو، اسی روایات کے خلاف تم یہ جو دھرنے دے رہے ہو نا. کسی ایک خواتین سے پوچھو کہ تمہاری جو گھر میں ملازمہ ہے اس کی تنخواہ کتنی؟ یہ بولیں گے 20-25 ہزار. کیوں 20-25 ہزار روپے؟ تمہارے گھر میں ملازمے کی تنخواہ 25 ہزار ہے، کیوں؟ 25 ہزار میں کیا ہوتا ہے؟ 20 ہزار میں کیا ہوتا ہے؟ جو تم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچے رکھے ہوئے نا، خواتین، لڑکیاں، گھر کے حساب سے ملازمے کے طور پر کتنی سیلری اس کو دیتے ہو؟ 5 ہزار، 6 ہزار، 8 ہزار، 10 ہزار، 15 ہزار، 20 ہزار. کیا ہوتا ہے 20 ہزار روپے میں؟ گھر چلتا ہے 20 ہزار روپے میں؟ یہی تمہارے امیر زادوں نے، جو امیر زادے ہیں تم لوگوں کے، یہی امیر زادے پھر انہی بچوں کو مار دیتے ہیں. پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تب تمہارا احتجاج نہیں نکلتا. کشمیر میں ہمارے ماں بہنیں، بیٹیاں، بچیاں جو دوسرے مخالف فورسز ہیں وہ گھسیٹ کے بالوں سے سڑکوں پہ لے کے چل رہی ہوتی ہے، تب تم مارچ نہیں نکالتی ہو، تب تمہیں خواتین نہیں دکھتا. لیکن تم 8 مارچ کو مارچ نکالو گی، بے شک مارچ نکالو اور کہہ دو مطالبے کہ قرآن نے ہمیں حیثیت دی ہے. کہہ دو یہ بات، قرآن اٹھاؤ، لے کر آؤ کہ اس قرآن نے ہمیں ہمارے حق دی ہے، ہمارے کو وراثت میں حصہ دو، ہمارے کو وراثت میں حصہ دو. باپ کی وراثت میں ہمارے کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا اختیار ہے. جو تمہارے کو قرآن نے رائٹ دی ہے، جو تمہارے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رائٹ دی ہے، اسی رائٹ کو استعمال کرو. بے شک ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر اب اسلام کے اگینسٹ جائے گی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. موت قبول کر لیں گے، کبھی بھی تمہارے جیسے اس طرح کے لوگوں کو قبول نہیں کریں گے. کلیئر بات ہے. پاکستانیوں سوچو، ہماری آنے والی نسلیں تباہ کی جا رہی ہے. یہ خواتین اس ٹائم کہاں تھی جب، بلکہ ابھی بھی کہاں ہیں کہ فلسطین میں بمباری ہو رہی ہے، بچے شہید ہو گئے. قسم خدا کی مجھے تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے میرے جب ان بچوں کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں. قسم خدا کی پریشان ہو جاتا ہوں ان خواتین کے ویڈیوز دیکھ کر کہ گئے کہاں یہ لوگ، کہاں گئے؟ اب کیوں یاد نہیں آتا؟ 8 مارچ صرف یاد آ جاتا ہے خواتین کا عالمی دن، اور اسی دن بھی جو پاکستان کے مین مسائل ہے جن کو میں نے شروع میں بیان بھی کیا ہے کہ مین مسئلہ یہ ہے وراثت میں حصہ نہیں دے رہے. کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، کچھ لوگ تعلیم سے روک رہے ہیں. ذہنی وجہ ہے، اور اس کی حقیقت میں کچھ بھی وجہ نہیں ہے، صرف کنفیوژن کی وجہ ہے. اور تعلیم کی بنیاد پر میں ہزاروں ایسے چیزیں جانتا ہوں کہ لوگ اس لیے اپنے بیٹیوں کو، بہن بیٹیوں کو اسکول اور کالج نہیں بھیجنے دیتے ہیں کہ وہاں اسکول اور کالجوں میں ایسا نظام ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ہے مغرب کا. مثال کے طور پر آپ لے لو، لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے والدین کے اور ان کے بھائیوں کا ضمیر یہ نہیں مانتا. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں
تمام دیکھنے والے کو کہ جس دن پاکستان میں لڑکیوں کا اسکول الگ ہو جائے تمام علاقوں میں، پھر مجھے آپ بتانا کہ سب سے پہلے اسی علاقے کے مسجد کے امام کی بیٹی خود اسکول میں داخل نہیں ہوئی نا، جو آپ لوگوں نے جرمانہ دینا ہے، جو آپ لوگوں نے مجھے کہنا ہے پھر کہہ دینا۔ امام کی بیٹی میں نے آپ کو کہہ دیا، کسی عام گھر والے کا نہیں، لیکن جب امام، جب مفتی، جب شیخ الحدیث اپنی بیٹی اسکول بھیجیں گے، جب تمام اس میں صرف لڑکیاں ہوں گی، ٹیچر خواتین ہوں گی، سوائے گارڈ کے باقی اندر کا عملہ ساری خواتین کے ہاتھ میں ہوگا، تو پھر دیگر لوگ نہیں بیچ سکیں گے، کیونکہ ہم تو علماء کو فالو کرتے ہیں، علماء ہی تو ہمیں بتاتے ہیں نا قرآن اور حدیث۔ تو پھر سارا چیزیں وہ اسکول کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی نہیں ہے اتنا، لیکن میں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ جن جن جگہوں پر ہے۔ بات رہی وراثت کی، اب وراثت گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے اس پر کہ پالیسی بناؤ وراثت میں خواتین کو حصہ کیوں نہیں دیا جا رہا، باقاعدہ اس پہ قانون بناؤ۔ اگر اس خاتون کو حصہ نہیں ملا تو وہ خاتون اپنے گواہ اور اپنے ثبوت لے کر عدالت کے پاس جائے اور عدالت اس کو فیصلہ کر کے دے کیوں نہیں دیا گیا۔ بلکہ علماء خود کہتے ہیں کہ خواتین کو وراثت میں حصہ دو۔ بڑے بڑے علماء پاکستان میں، مولانا ترجمیل کا مثال لے لو، اس نے کہا کہ میں نے 10 روپے کی شہد اپنے استاذ کو دی، تو استاذ نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ کی بہنوں کو تمہارے باپ نے، تمہارے والد محترم نے تمہاری بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا تھا نہیں دیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کیوں پوچھ رہے آپ؟ اس نے کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ شہد حلال کا یا حرام کا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں بات، اس کے مطلب یہ نکلتا ہے نا کہ اگر تمہاری بہنوں کو حصہ دیا گیا ہے تو تمہارے جائیداد صحیح بٹا ہے، تمہاری بہنوں کا یعنی خواتین کا حقوق تمہارے والد نے نہیں کہا، نہ ہی تم لوگوں نے کہا۔ اتنے بڑے علماء خود وراثت کے متعلق بات کر رہے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ بات کرو، وراثت لے لو، بے شک حق بنتا ہے، مگر یہ کبھی بھی نہیں ہوتے، کبھی بھی یہ چیزیں تم بات نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام پھر غالب آئے گا۔ تم لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنا ہے، تم لوگوں نے مسجدیں بدنام کرنی ہے، تم لوگوں نے قاری صاحبان کو بدنام کرنا ہے، تم لوگوں نے ہمارے دین کے اوپر ایک بدنما داغ بنانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم مسلمان کبھی بھی یہ داغ لیں گے نہیں، قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان چیزوں کو ہم مانیں گے۔ بذات خود میں ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی، ایک مسلمان، میرا ضمیر کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی بہن، بیٹی، ماں، باپ کسی کا حق کالوں، لیکن ہاں یہ بھی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان کے اگینسٹ میں چلا جاؤں۔ یہ دونوں چیزیں میرے ضمیر گوارا نہیں کرتی۔ اسی طرح 25 کروڑ پاکستانیوں کی بھی ضمیر گوارا نہیں کرتی، اور جن کی ضمیر گوارا نہیں کرتے وہ اس ویڈیو کو ان لبرل ننگے لوگوں تک پہنچاؤ کہ اگر تم میں واقعی ذرا سا شعور ہے، واقعی شعور تو تمہیں ہے ہی نہیں، ذرا سا بھی تم لوگوں کو فکر ہے ان خواتین کے عالمی دن کی، تو تم سب سے پہلے اپنے طرح محل، اپنی طرح گھر، اپنی طرح گاڑی، اپنی طرح سیلری ان لوگوں کو دو جو تمہارے گھروں میں مزدوریاں کرتے ہیں۔